بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جو ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا استاد بھی اس فیکٹری میں ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے اس سے بتایا کہ بیٹا، فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کم بولنا اور کام پر توجہ زیادہ دینا، جو بھی کام ہو رہا ہو اسے مکمل طور پہ سیکھنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ اپنی سکلز کو امپروو کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائرڈ ہو گیا اور وہ نوجوان اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے جاتا۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا اداس لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی مجھے اچھی طرح پروموٹ نہیں کرتی، جبکہ میرے بعد آنے والے ورکرز کو جو کہ کام کے حوالے سے بھی کسی بھی طرح میرے مقابلے پر نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ ان کے پاس نہ تو میرے جتنا تجربہ ہے، نہ ہی میری جیسی سکلز ہیں، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا اور میں جس نے کمپنی کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہی کا وہی ہوں، اور یہ بات مجھے دکھی کر دیتی۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچنے لگا، پھر بولا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا پورا کام تمہارے سر پہ ہے؟ فیکٹری کا تمہارے بنا گزارا نہیں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وہ نوجوان کی طرف مڑا اور بولا، اگر ایسا ہی ہے تو تم ایک دن کی چھٹی لے لو، ایک دن فیکٹری نہ جاؤ۔ نوجوان نے حیران ہو کر اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی فیکٹری چلا گیا اور چھٹی کے لیے اپلیکیشن دے دی۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور کہا، کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تھا تو کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکا۔ تمہاری غیر موجودگی میں ہمیں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا۔ جو کام تم آسانی سے کرتے تھے وہ میرے دوسرے لوگوں کو مل کر کرنے میں بھی بہت سی مشکلات پیش آئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، اسے کس طرح سے حل کیا جائے۔ تمہارے کام کی اہمیت کمپنی کو ایک ہی دن میں ہو گئی اور اس لیے کمپنی نے تمہیں پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور تمہاری سیلری بھی اچھی ہو جائے گی، اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی سے کام کرو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں اپنے استاد کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کس میں ہے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی کبھی اس نوجوان کو اپنی سیلری بڑھانی ہوتی یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا ہوتا تو وہ آفس سے چھٹی لے لیتا، اور جب وہ واپس آتا اپنے کام پر تو اپنی مرضی کا فائدہ حاصل کر لیتا۔ کتنا ہی وقت اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا، روک دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر جمایا جس میں لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور ایک شاک کی کیفیت میں تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا اب کیا کرے تو وہ پھر سے اپنے بوڑھے استاد کے پاس چلا گیا۔ اس نے اپنے استاد سے ساری بات کہی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر ہوا کیا ہے، مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا گیا، آخر کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ میں نے تو بالکل ویسے ہی کیا تھا جیسا کہ آپ نے مجھے سکھایا تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا؟ تم نے ویسا بالکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ بوڑھے آدمی نے افسوس سے کہا، تم یہ بات تو فوراً سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہتا ہے
اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جاتا ہے۔ تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ تم فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور میری پوری بات نہیں سنی۔ میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان حیران ہوا۔ واقعی ہی اس نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ براہ کرم مجھے بتا دیجئے کہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ نوجوان آدمی نے پوچھا۔ دوسرا حصہ پہلے کی نسبت زیادہ اہم ہے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ یہ بلب بار بار بند ہو جائے گا، یہ بلب جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں دے سکے گا، تو اسے ریپیئر کر دیا جاتا ہے، اسے بدل دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ تو یہ بات سن کے نوجوان کو بہت افسوس ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اس کہانی کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی بات کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ جب ہم جن رشتوں کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں تو انہیں ہماری قدر نہیں ہوتی، لیکن کبھی بھی اپنی جگہ اتنی خالی نہ کرو کہ وہ جگہ فل ہو جائے یا اس جگہ کی فل ہونے کی خواہش ختم ہو جائے۔ اپنے رشتوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے کام میں ہمیشہ ایک میانہ روی اختیار کریں۔ جب تک جس چیز کا ہمیں انتظار رہتا ہے یا جو چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، جب چلی جاتی تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اویلیبل رہنے یا ہمیشہ دور رہنے سے بہتر ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں اور اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں، جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے، بہتر طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آج کی کہانی سے بہت سے سبق ملے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو مکمل ہوا۔ لائک اور شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔